عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کرناٹک میں اقلیتی کارپوریشن کا بڑا فیصلہ، 23,000 خواتین میں 23 کروڑ روپے بطور قرض تقسیم کرنے کا اعلان۔ دیوالی میں آتش بازی سے بڑھیں گی مشکلیں، کورونا انفیکشن میں ہو سکتا ہے اضافہ۔ مودی حکومت ڈیجیٹل میڈیا پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، CPIM کا بیان۔ لکھنؤ میں طالبان نے پھانسی لگا کر کے دی جان۔ بہار کا انتخابی نتیجہ برآمد، اب 2021 کے لیے ہو جائیے تیار، 5 ریاستوں میں ہوں گے انتخابات۔ UP کے مدرسہ ٹیچروں کے لیے جاری ہوئے 50 کروڑ روپے، کیوں ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ ترنمول کانگریس کے لیڈر کا گولی مار کر کے قتل۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے خوفزدہ ہیں UP کی مسلم سیاسی پارٹیاں، جانیے کیوں۔ اسٹوو پھٹنے سے خاتون کی موت۔ کورونا، ترکی میں عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی۔ ایتھوپیا کے موبائل ووٹ لائبریریاں۔ فیس بک کا امریکی انتخابات سے متعلق اشتہارات پر پابندی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ آذربائیجان آرمینیا تنازع، روس اور ترکی کا خطے میں مشترکہ مرکز قائم کرنے کا فیصلہ۔ ٹرمپ افغانستان سمیت مغربی ایشیا سے امریکی فوجیوں کی جلد انخلا کے خواہاں۔ سعودی عرب نے کفالہ سے متعلق اٹھایا بڑا قدم، 26 لاکھ ہندوستانیوں کو پہنچے گا فائدہ۔ امریکہ میں سڑک حادثہ، حیدرآبادی لڑکی کی موت۔ صدر پوتن کے آذربائیجان اور آرمینیا کے مسئلے کو حل کروانے میں صدر ایردوغان کے کردار کی تعریف۔ ازمیر میں یونانی قوتوں کی جانب سے کھلے سمندر دھکیل دیے جانے والے پناہ گزینوں کو ترک کوسٹ گارڈ نے بچا لیا۔ افغانستان بم حملہ، اخباری رپورٹر ہلاک۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج کے دن بھر سے آئی ہوئی اہم ترین خبریں لے کر کے اور اس کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو ضرور شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، پہلی خبر ہے بنگلورو سے۔ کرناٹک اقلیتی ترقیاتی کارپوریشن نے اپنی روایتی اسکیموں کے ساتھ کورونا وبا کے لاک ڈاؤن سے متاثرہ اقلیتی طبقے کی خواتین کے لیے مائکرو لون کی اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ بنگلورو میں KMDC کے دفتر میں منعقدہ تقریب میں کرناٹک اقلیتی کمیشن کے چیئرمین عبدالعظیم کے ہاتھوں اس نئی اسکیم کا افتتاح عمل میں آیا۔ کرناٹک اقلیتی ترقیاتی کارپوریشن کے صدر مختار حسین پٹھان نے کہا ہے کہ آج سے یعنی 11 نومبر 2020 سے اس اسکیم کے لیے آن لائن درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ درخواست فارم جمع کرنے کے لیے 1 ماہ کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ اس کے لیے خصوصی ویب سائٹ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے kmdcmicro.karnataka.gov.in۔ مختار حسین پٹھان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نئی اسکیم کے تحت 23,000 خواتین میں 23 کروڑ روپے بطور قرض تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ 23,000 سے زیادہ درخواستیں آنے کی صورت میں آن لائن قرعہ اندازی عمل میں آئے گی۔ انہوں نے مائکرو لون اسکیم میں منتخب ہونے والے ہر خاتون کو راست طور پر ان کے بینک کھاتے میں 10,000 روپے قرض کی جمع ہوگی۔ 10,000 روپے میں 2,000 روپے سبسڈی یعنی چھوٹ ہوگی، باقی 8,000 روپے 3% شرح سود کے ساتھ 1 سال سے 3 سال کی میعاد میں ادا کرنے ہوں گے۔ ناظرین، کورونا وائرس کووڈ-19 وبا اور آلودگی کے پیش نظر ماہرین صحت نے دیوالی کے دوران آتش بازی سے بچنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آلودگی کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 انفیکشن کے خطرے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹھنڈ اور آلودگی کی وجہ سے دھواں بڑھنے لگا ہے، اور اگر آتش بازی سے پرہیز نہیں کیا گیا تو صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے، جس سے کووڈ-19 کے پھیلنے اور اس کی وجہ سے اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔
ناظرین، CPIM نے حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اب اس میڈیا پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ پارٹی پولٹ بیورو نے آج یہاں ایک پریس ریلیز میں کہا کہ حکومت کی جانب سے تمام ڈیجیٹل اور آن لائن میڈیا اور دیگر ذرائع کو ذاتی اطلاعات اور نشریات کے تحت لانے کے لیے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس سے اس کی نیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح تمام ذرائع ابلاغ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی کسی حد تک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو قبضے میں لے رکھا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے گڑمبا تھانہ علاقے میں BBA کی طالبہ نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ گڑمبا علاقے میں چکوڑیا مئو باشندہ رمیش گوتم کی بیٹی ساوتری نے گھر میں دروازہ بند کر کے چھت میں لگے چھلے میں ساڑی کا پھندا ڈال کر پھانسی لگا لی، جس سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خودکشی کی وجوہات ابھی واضح نہیں ہوئی۔ ساوتری BBA کی طالبہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ گوتم زراعت کے ذریعے کنبے کی روزی روٹی چلاتا ہے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ناظرین، بہار میں اسمبلی انتخابات کے نتائج برآمد ہو چکے ہیں اور مہا گٹھ بندھن سے زبردست ٹکر ملنے کے بعد NDA کی طرف سے ایک بار پھر نتیش کمار کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن 2021 میں 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کرائے جانے کے لیے تیار ہے۔ ان 5 ریاستوں میں مغربی بنگال سب سے اہم ہے، کیونکہ یہاں ترنمول کانگریس کو شکست دینے کے لیے BJP نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے۔ مغربی بنگال کے علاوہ آسام، تمل ناڈو، کیرلا اور پڈوچیری میں انتخاب ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ پڈوچیری مرکز کے ماتحت ریاست ہے اور یہاں پر بھی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ناظرین، مغربی بنگال کے بردوان ضلع کی اندال کے علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے ترنمول کانگریس کے کارکن کو گولی مار کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حملے میں 2 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ دھرمویر کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ بدھ کی رات 11 بجے کے قریب 2 نامعلوم حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ اس حادثے میں اس کے 2 ساتھی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ ترنمول کے ایک مقامی رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کے پیچھے کی سیاسی وجہ کو مسترد کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی جائے۔ ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہونے والی غیر معمولی کامیابی نے پڑوسی ریاست اتر پردیش کی مسلم سیاسی پارٹیوں کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ اس وقت UP میں تقریباً نصف درجن سے زائد مسلم سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے ان پارٹیوں نے انتخابی سیاست میں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی۔ بہار میں MIM کو ملی کامیابی پر UP کی مسلم سیاسی پارٹیاں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ UP میں مسلم آبادی کا تناسب 20% سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے UP کی کئی مسلم اکثریتی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ خود پارٹی صدر اسدالدین اویسی نے الیکشن کے دوران اپنے امیدواروں کے حق میں کئی جگہ تشہیری مہم بھی چلائی تھی۔ تاہم گزشتہ اسمبلی انتخابات میں MIM کا ایک بھی امیدوار کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پایا تھا، مگر بعض سیٹوں پر MIM کو خاطر خواہ ووٹ ضرور حاصل ہوئے تھے۔ ناظرین، ترکی میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان حکومت نے پرہجوم عوامی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ سے منسلک مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ترکی کی وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کر کے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ یہ پابندی جمعرات سے ہی نافذ ہوگی۔ اس سے قبل ایک حکم کے تحت تمام عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ سگریٹ نوشی کے دوران اپنے ماسک ہٹا دیتے ہیں، لہٰذا نئے حکم کے مطابق ملک کی تمام ریاستوں میں پرہجوم عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ناظرین، ایتھوپیا نے کورونا وائرس کی وجہ سے مارچ میں اسکول بند کر دیے تھے اور اس کے نتیجے میں تقریباً 26 ملین بچے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ علاوہ ازیں اس ملک کے دیہی علاقوں میں پہلے ہی بچوں کو جبری مشقت اور کم عمری کی شادیوں کا خطرہ رہتا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے اور بچوں کو کسی نہ کسی طرح تعلیم سے منسلک رکھنے کے لیے اس ملک کے مشرقی شمالی علاقے میں 20 سے زائد اونٹ وقف کیے گئے ہیں۔ ان اونٹوں پر کتابوں سے بھرے لکڑی کے صندوق رکھے جاتے ہیں جو دور دراز کی دیہات میں جا کر بچوں میں کتابیں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس طرح ہزاروں بچوں کو کہانیوں پر مبنی کتابیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کے ملکی ڈائریکٹر ایکن ووگوتو گولاری کا کہنا تھا، یہ بہت بڑا بحران ہے، لیکن ہم پرعزم ہیں کہ کورونا کے دنوں میں جہاں تک ہو سکے مالی لحاظ سے کمزور بچوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے کہا ہے کہ وہ کم از کم 1 ماہ تک امریکہ میں انتخابات سے متعلق اشتہارات پر عارضی پابندی جاری رکھے گا۔
कंपनी ने बुध के रोज़ एक बयान में इत्तला दी है। बयान के मुताबिक अमेरिका में सदारती इंतखाबात को किसी भी मुदाखलत से बचाने की कोशिशों के तहत सियासी और समाजी उमूर से मुतालिक इश्तिहारात पर आरज़ी पाबंदी जारी रखी जाएगी। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि मुश्तरीन को अभी भी कम से कम 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही राहत मिल जाएगी। नाज़रीन, रूस और तुर्की ने नागोर्नो काराबाख खित्ते में जंगबंदी की पोजीशन बरकरार रखने के लिए एक मुश्तरका मरकज़ के क़याम पर इत्तेफाक कर लिया है। इस सिलसिले में एक माहदे पर रूसी वज़ीर दिफ़ा सरगई शोइगु और तुर्की के वज़ीर दिफ़ा होल्सी आखार ने दस्तखत किए हैं। रूस की वज़ारत दिफ़ा ने बुध के रोज़ ये बयान जारी किया। बयान के मुताबिक नागोर्नो काराबाख खित्ते में हर तरह के तनाज़ात की रोकथाम और जंगबंदी की पोजीशन को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक ने मुश्तरका मरकज़ के क़याम के लिए एक मुफ़ाहमत नामे पर दस्तखत कर दिए हैं। नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दतकार में सिर्फ चंद माह बाकी रह गए हैं और इस दौरान ट्रंप इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान समेत मगरबी एशिया की दीगर हिस्सों से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी में तेज़ी लाने का इरादा रखती है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने सरकारी अफसरान के हवाले से एक रिपोर्ट में इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फ़ौजियों की वापसी में सुस्त रवि पर वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर से नाराज़ थे, लिहाजा उन्होंने एस्पर को हटाकर क्रिस्टोफर मिलर को मुल्क का नया वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर किया। ट्रंप जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान समेत मगरबी एशिया के दीगर इलाक़ों से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी को यकीनी बनाना चाहते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब ने बैरून मुल्की मज़दूरों के हक़ में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हिंदुस्तान के 26 लाख मज़दूरों के लिए इस मुल्क में काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। सऊदी अरब की वज़ारत बराए इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की ने बुध को गैर मुल्की मज़दूरों से मुताल्लिक़ लेबर एक्ट में अहम तरमीमात को नाफिज़ कर दिया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत यह फ़ैसला किया गया है। इसके तहत गैर मुल्की मज़दूरों को कई नए इख्तियारात मिलेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की वज़ारत बराए इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की ने बताया कि लेबर एक्ट में तरमीम मार्च 2021 से नाफिज़ हो जाएगी। इन इस्तेहाद के नाफिज़ होने के बाद मज़दूरों को सऊदी में रहते हुए अपनी मुलाजिमत बदलने की आज़ादी होगी। सऊदी अरब का लेबर एक्ट अब इसमें रखना अंदाज़ नहीं होगा। अभी तक सऊदी अरब में कफ़ाला सिस्टम नाफिज़ था, जिसके तहत मालिकान को यह हक़ मिला हुआ था कि वो बैरून मुल्की मज़दूरों को मुलाजिमत नहीं बदलने देंगे और मुलाजिमीन को मुल्क छोड़कर जाना भी उनकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता था। नाज़रीन, अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में हैदराबाद की लड़की नेहा रेड्डी की मौत हो गई। यह हादसा टेक्सास के ऑस्टिन में पेश आया। नेहा रेड्डी की सहेली प्रियंका रेड्डी के मुताबिक यह हादसा 7 नवंबर को साउथ फर्स्ट स्ट्रीट और वेस्ट मेरी स्ट्रीट में सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया था। नेहा की लाश हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए फ़ंड्स जमा किए जा रहे हैं। हादसे के फौरी बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 6 माह पहले नेहा के वालिद की हैदराबाद में मौत हुई थी। नाज़रीन, रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर रजब तय्यब एर्दोगान के बालाई काराबाग से मुतल्लिक़ तामीरी किरदार की तारीफ़ की है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पेस्कोव ने कहा कि अज़रबाईजान और आर्मेनिया के माबैन बालाई काराबाग के बारे में राय के इख्तिलाफ़ को तुर्क फ़रीक के साथ बातचीत के ज़रिए ही हल किए जाएंगे। पेस्कोव ने कहा कि रूस और तुर्की के माबैन बातचीत में बहुत से इलाक़ाई मसाइल का मुअस्सिर हल मौजूद है। नाज़रीन, अजमेर के ज़िला दकेली में यूनानी क़ुव्वतों की जानिब से तुर्की के इलाक़ाई पानियों में रबड़ की कश्तियों के ज़रिए धकेले जाने वाले 24 पनाहगुज़ीनों को बचा लिया गया है। कोस्ट गार्ड के इलाक़ाई हेडक्वार्टर के मुताबिक इत्तला मिलने पर बादमल्ली के खुले समंदर में मौजूद पनाहगुज़ीनों की बोट को कोस्ट गार्ड ने साहिली इलाक़े तक पहुँचाने में मदद की। कश्ती पर 24 अफराद को ज़िंदा बचाया गया, जिनको यूनानी क़ुव्वतों ने तुर्की के इलाक़ाई पानियों में धकेल दिया था। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सूबे हलमंद में गाड़ी में नस्ब बम फटने के नतीजे में एक अखबारी रिपोर्टर हलाक हो गया है। ज़व्वाक के मुताबिक हमला लश्करगाह शहर में किया गया। दाई की गाड़ी में मौजूद एक बच्चे समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेडियो आज़ादी न्यूज़ ब्यूरो के सरबराह सामी मेहदी ने जारी करदा ट्वीट में कहा है कि मेरा हम पेशा और करीबी दोस्त इलियास वाई आज सुबह दहशतगर्दी के हमले में वफ़ात पा गया। ये बहुत तकलीफ़दा वाक़या है, हम तुम्हें कभी फरामोश नहीं करेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवा
محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سی